عید الفطر کے 10ویں دن ولادت ہوئی ہے۔ 10 شوال کو میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو کیونکہ یہ شوال کا مہینہ ہے تو جمعہ شریف میں یہ موضوع بیان نہیں کیا جا سکا، تو پھر میرا خیال بنا کہ جب پیارے درس قرآن میں تشریف لے کر آئیں گے ان کو کچھ تحقیقات امام احمد رضا سنائیں گے کہ لوگ امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آگے امام احمد رضا نے اپنی تحقیقات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی اعلیٰ شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ نے جب سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 55 علوم پر کامل مہارت عطا فرمائی ہوئی تھی، جس میں مثال کے طور پر انگلش، ریاضی، فلسفہ، حدیث، قرآن، ایسے 55 علوم مکمل دسترس تھی آپ کو، مکمل گرفت جس کو آپ کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ریاضی کے سوالات بھی مشکل سے مشکل حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور حیرت والی اور مزے والی بات سناؤں کہ اگر کسی نے آپ کو شعر لکھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے شاعری میں اس نے سوال کیا، تو میرے اعلیٰ حضرت نے شاعری میں ہی جواب ارشاد فرما دیا۔ اتنا ملکہ تھا میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اور زیادہ آئے ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سب سے زیادہ جو شان والے نبی ہیں، سب سے زیادہ مرتبے والے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ کامل ہستی ہے۔ اس پر آپ نے دلائل پیش کیے ہیں اور بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کسی نے ایک لائن کا سوال پوچھا تو اس کے جواب میں ایسی ایسی کتابیں میرے سرکار لکھ کے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے المعتقد المنتقد، اس میں ما شرع المستند المعتمد، تو اس میں بھی ایک میں حوالہ آج یہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ یہ ساری عربی کی کتاب ہے۔ جب یہ عربی کی کتاب آپ نے لکھی ہے تو آپ تو انڈیا کے تھے، ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن جب یہ دلائل آپ نے عربی میں لکھے تو عرب والے بھی حیران ہو گئے کہ امام محمد رضا شے کیا ہے، اتنی کمال کی قلم ہے آپ کی۔ تو جب آپ دلائل دینے پر آئے تو آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اور ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اور بھی تشریف فرما ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرتبہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ یہ عقیدہ امام احمد رضا نے جو پچھلے علماء سے تحقیقات اکٹھی کر کے، تو اس پر جب لوگوں نے دلیل مانگی تو فرمایا واضح دلائل موجود ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، مشکات شریف کی حدیث پاک نمبر 177 کا حوالہ دیتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا دلیل پیش کی کہ شان ہمارے سرکار کی زیادہ ہے۔ ذرا جا کے ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھیے، مختصر ساج درس پاک ہے، لیکن میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ ناگہ نہ ہو جائے۔ معمول کے مطابق اگر کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور شرف قبولیت بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مشکات کا حوالہ دیا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، میرے سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ میرے سرکار کی تو اتنی زیادہ شان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کے ایک مسئلہ پوچھا۔ توجہ ہے،
مسئلہ کیا پوچھا؟ حضرت عمر فاروق پوچھنے والے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے گرد و نواح میں یہودی رہتے ہیں، اور یہودی بھی کیونکہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی عبارات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر مسئلہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہودیوں کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی بعض اوقات حیرت والی، حیران کن عبارات ہمارے سامنے آتی ہیں جب ان کی شریعت میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو یا رسول اللہ، کیا جو ان کی تحریرات ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں، تو کیا ان کی یہ والی جو تحریریں ہیں ہم لکھ لیا کریں؟ تو اس کے جواب میں میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس میں میرے سرکار نے فرمایا، ارے یہودیوں کی عبارات پڑھ کے حیران ہونے والوں، سنو، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے ہوتے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے، اپنی شریعت کی بات نہ کرتے۔ اتنی اعلیٰ شریعت والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے، کہیے سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں یقین کرنا چاہیے، میرے اعلیٰ حضرت نے کہاں جا کے دلیل دی ہے کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے؟ یقین ہو گیا آپ کو؟ ایک اور بات سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، قیامت میں میرا یہ درجہ اور میری یہ شان ہوگی۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، ذرا بات کو وزن کرنا، جس لہجے میں میں بول رہا ہوں کہ میرے حضور کی شان کا پتہ چلے، تو عام نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی سرداری کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ رکھا ہوا ہے، یہی آپ نے پیرا دیا ہے۔ تو دوسری دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرے سرکار کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کی نظر مصطفیٰ پر جمی ہوگی، مصطفیٰ پر جمی ہوگی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ شان نہیں ہمارے سرکار کی؟ مسلم شریف کی روایت ہے، کسی دور کتاب کی بات بھی نہیں کر رہا، مسلم شریف میں لکھے حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، کہ تمام کی نظر مصطفیٰ کریم پر ہوگی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ شان ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے، معاملہ اس دنیا کا ہو یا معاملہ اس دنیا کا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں میرے مصطفیٰ کو عظیم مرتبے اور شان عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ کوشش کرنی چاہیے حضور کا ذاتی نام نہ لیا جائے، تو یہ نعرہ کیسے بلند کریں گے؟ آقا ہمارے، سارے بولو پلا، آقا ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ یہ کتاب ہے جی المعتقد المنتقد، اس میں سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت نے عربی میں کتاب لکھی ہے، تو اس میں پہلے اعتراض سنیے۔ ہمارے جو امام احمد رضا ہیں، آپ کی نسبت کے ساتھ ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، اور تو کوئی نسبت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس امام کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، تو کیونکہ اہل سنت کا دعویٰ ہونا تو سارے ہی کرتے ہیں، تو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کون سے اہل سنت ہیں، تو آگے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی مکتبہ فکر کے اہل سنت ہیں۔ تو اس واسطے پتہ یہ چلا کہ جو انڈیا میں امام احمد رضا ہیں اور وہاں کا ایک شہر ہے وہاں بریلی ہے، اس نسبت کے ان کی تعلیمات کے پیش نظر جو ان کا عقیدہ ہے حضور کے بارے میں اور ان کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے پیش نظر ہم آپ کی تعلیمات
کو فالو کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو فی زمانہ بریلوی لفظ کو بگاڑنے والے ایسا بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے۔ اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ اہل سنت ہم ہیں اور بریلوی ایک نیا فرقہ ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا المعتقد المنتقد، اس میں آپ کا واضح طور پر فرمان علی شان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، اس کتاب میں میں نے اہل سنت کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ اہل سنت کون ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے امام احمد رضا بے شک آپ بریلوی کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں، اور خود میں نے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھا ہے کہ جب آپ کسی فتوے کا جواب ارشاد فرماتے تو آپ اس کے جواب میں یہ لکھتے تھے کہ یہ میں فتویٰ لکھ رہا ہوں محمد احمد رضا البریلوی البرکاتی، یہ آپ نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اپنے نام پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ماننا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اور آل نبی کو بھی ماننا ہے تو وہ بھی نبی کی وجہ سے ماننا ہے۔ اگر نبی کو چھوڑ کر جس نے آل محمد کا نعرہ لگایا وہ بھی غرق ہو گیا، اور جس نے نبی کو چھوڑ کر صرف صحابہ سے محبت کرنے کی کوشش کی وہ بھی غرق ہو گیا۔ اور آخر میں جو نتیجہ کیا لکھا، فرمایا کامیاب وہی اہل سنت ہوگا جو نبی کی وجہ سے ان دو گروہوں کی عزت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا امام احمد رضا بریلوی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ نتیجہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بریلوی ایک نیا فرقہ، انہوں نے فتاوی رضویہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو انہوں نے فتاوی رضویہ ان کے علماء نے پڑھا ہے، ان کے موقف ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ امام احمد رضا بڑی پڑھی لکھی شخصیت کا ایک نام ہے۔ تو پہلا حوالہ تو اس سے میں نے دیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے نام کی وجہ سے حضور کی آل کا احترام کرنا ہے۔ اگر حضور کو درمیان سے چھوڑ دیا، صرف آل محمد کا یا میں نوکر صحابہ کا یہ نعرہ لگا دو، تو ایسا نعرہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں جب تک درمیان میں مصطفیٰ نہ چمک رہے ہوں۔ تو الحمدللہ پتہ یہ چلا کہ امام بریلوی جو ہیں وہ بھی پکے ٹھکے اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اس پر میں دوسرا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تو آپ نے نثر میں جواب دیا ہے کہ اہل سنت وہ کامیاب جماعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم نازل فرمایا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ دیکھو، لوگوں نے آپ کے نام خط لکھا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اوپر بڑی گالیاں لکھی ہوئی ہیں کہ امام محمد رضا فلانا ہے، امام محمد رضا فلانا ہے۔ تو آپ وہ خط دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور لوگوں نے تو آپ کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امام محمد رضا ایسا بندہ ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، ایسی گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے جب تک ان کی زبانیں میرے لیے گالیاں دیتی رہیں گی میرے مصطفیٰ حفاظت میں رہیں گے۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ لوگوں کی توجہ سرکار سے ہٹ کر اگرچہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ تو بچے ہوئے کہ نہیں۔ تو دوسرا حوالہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام احمد رضا آپ بتائیے کہ جو ناجی فرقہ ہے، ناجی جماعت ہے، جنت میں جانے والی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ نے اس وقت ایک شعر لکھا، ایک شعر میں جواب دیا، اور یہ شعر بھی سنیے
پھر پتہ چلے گا جو امام احمد رضا کو بریلوی کہہ کر ایک نیا فرقہ بنانے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے کہ کیا آپ نے بھی بریلویوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ آپ نے کچھ اور لکھا ہے؟ جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، جو کہتے ہیں کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا، جنت میں کون سی جماعت جائے گی، آپ نے شعر لکھا اور اس شعر پر پھر پوری نعت لکھی، کئی سارے اشعار لکھے، اور یہ شعر خاص کون سا لکھا؟ فرمایا اے لوگوں سنو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اگر بریلوی ایک نیا فرقہ ہوتا تو آپ یہ لکھتے کہ بریلویوں کا ہے بیڑا پار، یہ نہیں لکھا، آپ نے کیا لکھا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اے لوگوں سنو، صرف اہل سنت جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں اور نبی کے آل کو بھی سلام کرنے والے صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ امام احمد رضا کے نزدیک بھی صرف ایک جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ بے شک لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور فرقہ بریلویہ کو آگے لانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک فرقہ ہے، نہیں۔ تعلیمات پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب ایک دو باتیں اور سنیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ میں تحقیق پیش کر رہا ہوں امام احمد رضا کی، جنہوں نے میرے امام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ 34 والیومز ہیں، اور اصل جو فتاوی رضویہ ہے، پرانا جو ایڈیشن ہے، اس کی 34 جلدیں ہیں۔ کتنی جلدیں؟ 34 جلدیں۔ اور جو نیا بعد میں چھپا کراچی سے، وہ 22 میں بھی چھپا ہے، 22 جلدوں میں۔ تو میرے پاس الحمدللہ لائبریری میں ہے، تو پتہ چلتا ہے جتنے بھی میرے امام احمد رضا پر اعتراض ہے نا، آپ نے ایک ایک کر کے جواب ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اب آپ کے ذہن میں بھی یہ ہے نا کہ ہمیں مشرک کہا جاتا ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ہم پر اعتراض ہے کہ بریلویوں کے یہ کام ہے، بریلوی سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے دعوت فکر دی ہے کہ پہلے بریلی والے کا فتویٰ تو پڑھو کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ جس اگر کسی سجدہ کر دیا، دیکھو بریلوی سجدہ کر رہا ہے، میرے پیارے بھائی نہیں، پہلے امام بریلی کو پڑھ کہ انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب یہ ایک سوال ہوا کہ قبر کو سجدہ جائز ہے کہ نہیں، تو آپ نے اس پر پوری کتاب لکھ دی، پوری کتاب لکھ دی۔ اس کا نام رکھا الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، یہ پوری کتاب آپ نے لکھی ہے۔ ایک مزیداری کی بات بتا دوں، اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں، گزرے ہیں، اب تو فوت ہو گئے، فیصل آباد کے تھے، بابا اسحاق جعلوی، جعل خانوانا، اس لیے اس جعل کی وجہ سے جعلوی اپنے ساتھ لکھواتے تھے، اہل حدیث کے، اب فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ایسے ہی امام احمد رضا کو برا کہتے رہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور پہلے اس احمد رضا کی کتاب الزبدۃ الزکیہ پڑھ کے تو دیکھو، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ میں اہل حدیث ہو کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ امام احمد رضا نے یہ جو خلاصہ، یہ جو کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ، ایسی کسی اور نے لکھی ہی نہیں ہے۔ کمال کی تحقیق امام احمد رضا کر کے گیا ہوا ہے، یہ اقرار کیا انہوں نے، مان کے گئے ہوئے ہیں۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بریلوی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ میرے امام کی یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ العزیز توبہ بھی کریں گے اور پکے ٹھکے اہل سنت و جماعت بھی بن جائیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے امام احمد رضا کا تعلیمات کیا ہے۔ تو اچھا، میں ایک جملہ سناتا ہوں اس کتاب میں سے، اب الزبدۃ الزکیہ،
یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے میرے پاس. اس میں یہ حوالہ ہے. آپ نے لکھا، جواب میں لکھا کہ مسلمان اے مسلمان. یہ جواب شروع ہو گیا. مسئلہ کیا پوچھا تھا کہ قبر کو سجدہ نہ، قبر نہیں، ابھی غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس کے جواب میں آپ نے لکھا مسلمان اے شریعت مصطفیٰ کے تابع فرمان. اب ردم دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت کے قلم کا. فرمایا مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان کیا ہے؟ جان اور یقین جان کہ سیدہ حضرت عز و جل کے سوا، سیدہ حضرت عز و جل کون سی ہستی ہوئی؟ اللہ کی ذات. سارے بولو اللہ کی ذات، مل کے بولو اللہ کی ذات. آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کو. میرے امام کا فتویٰ پڑھیے اور توبہ کریں. جھوٹے بلیم مسلمانوں پر نہیں لگانے چاہیے. فرمایا کہ سجدہ حضرت عز و جل کے سوا کسی کے لیے نہیں. یہ اگر فرمان نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں. اور اگر میرے امام محمد رضا کا فتویٰ موجود ہے تو یہ پھر ایسے گناہ نہ کمائیں جھوٹا بلیم لگا کر. اور آگے لکھا اس کے غیر کے لیے سجدہ عبادت، یعنی اللہ کے علاوہ سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین. نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کے علاوہ سجدہ عبادت شرک مہین اور کفر مبین. شرک بھی لکھ دیا اور کفر بھی لکھ دیا. جس نے اللہ کے علاوہ عبادت کی نیت سے اگر کسی کو سجدہ کیا. اور آگے کیا لکھا؟ اور سجدہ تحیت حرام اور گناہ کبیرہ. سجدہ تحیت کیا ہوتا ہے؟ تعظیمی سجدہ. عبادت والا سجدہ کفر ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. اور جس نے تعظیم کا سجدہ کیا تو پھر آگے ایک حدیث پاک بھی لکھی آپ نے. فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ نے آپ کو جو سجدہ کر دیا اور درختوں نے آپ کو سجدہ کر دیا. یہ فتاوی رضویہ کے الفاظ بڑے مشکل ہیں، لیکن میں آپ کی خاطر سمپل سی تقریر کر رہا ہوں. لیکن یہ تقریر ہے بڑی قیمتی ہے اگر آپ سمجھے تو. آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا، میرے اعلیٰ حضرت آگے دلیل دے رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں. فرمایا جب اونٹ نے سرکار کو سجدہ کیا ہے کہ نہیں؟ درختوں نے سرکار کو سجدہ کیا. تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر تہاڈی ایڈی اونچی شان تے مڑ سانو بھی اجازت دیو کہ اسی بھی تانوں سجدہ تعظیمی کریے. تو میرے سرکار نے منع فرما دیا یہ جملہ بول کر، اگر سجدہ تعظیمی کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو حکم دیں، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو لیکن وہ بھی میرے سرکار نے اجازت نہیں دی جہاں گنجائش بنتی تھی. تو اس کے علاوہ پھر کیسے سجدہ جائز ہے؟ اس واسطے فرمایا سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت تو سیدھا کفر ہے. اور اگر جس نے سجدہ تعظیم کیا تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ فتویٰ موجود ہے میرے امام محمد رضا کا. اور اگر اب بھی کسی کو یہ شک ہے کہ بریلوی کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ غلطی میں ہے، اس کا مطالعہ کمزور ہے، اس کی سٹڈی میں ویکنس ہے. دوسرا مسئلہ جو میری مائیں اور بہنیں سن رہے یہ بھی سنیے. فرمایا عورتوں کا مزار پر جانا یہ کیسا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 557. عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا ہے؟ آگے 9ویں جلد میں میرے اعلیٰ حضرت نے عجیب جواب دیا. عجیب جواب، سٹرینج آنسر، حیرت میں ڈال دینے والا جواب ارشاد فرمایا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. اور یہ سنیے
اور جو خالی ہم پر جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے فتاوی رضویہ کہ اعلیٰ حضرت کے پہلے فتاوی جا تو پڑھو۔ ایسے ہی جو غلط کام کر دیا اے بھی بریلوی ہے، جڑا غلط اے بھی بریلوی نہ۔ میرے پیارے بھائی، میں محبت پر ہی دعوت دیتا ہوں، ایسے کوئی بندہ جھوٹا بلیم لگا کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلے میرے امام احمد رضا کو پڑھو کہ آپ نے لکھا کیا ہے۔ تو سوال کیا پوچھا کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے حیرت والا جواب دیا، فرمایا ایسی جگہ جواز اور عدم جواز کا نہیں پوچھتے، تسی اے نہ پوچھو کہ عورتوں دا قبر تے جانا جائز ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ ہے، دوبارہ سنیے، ایسی جگہ پر جواز و عدم جواز کا نہیں پوچھتے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا حضور تواڈے کولوں پھر کی پوچھئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ پوچھو کہ ایسی عورتوں پر لعنت کتنی پڑتی ہے۔ یہ ہے میرے امام احمد رضا کا فتویٰ۔ لوگ فتویٰ پڑھتے ہیں نہیں اور ایسے ہی اعتراض کر دیتے ہیں۔ پہلے میرے امام کو پڑھو تو صحیح، آپ نے تو صریح طور پہ منع لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ قبرستان میں خاص طور پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا جانا جائز ہے کہ نہیں، اے پوچھو کہ انہوں تے لعنت کی نہیں پیندی۔ تو میرے امام محمد رضا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کا جانا منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے، لیکن اس بارے میں نا یہ ہماری جو مائیں اور بہنیں نے یہ مانتی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ ایسا درس قرآن تھوڑا سا کرارا سا درس قرآن ہوتا ہے، یہ تحقیقات اصل بات سنانی تو چاہیے عوام کو۔ اگر صرف عوام کو سبحان اللہ پر ہی لگا دو تو یہ مسئلے کون بتائے گا؟ سچی سچی دوستو مینوں ادھر دی گلاں امام دی ڈیوٹی نہیں، حقیقت لوگوں کے سامنے رکھنی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں کہ صرف وہی تقریر کرو جس سے لوگ خوش رہیں، ایسے تو پھر کام نہیں چلنا۔ اور جب کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جاؤ تو امام احمد رضا نے کمال کا فتویٰ وہاں دیا ہوا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ مزارات اولیاء پہ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے امام احمد رضا نے فرمایا کہ مزارات اولیاء پر جاؤ تو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے میرے امام احمد رضا کی تعلیمات۔ وہ لوگ جو بغیر وجہ سے مشرک کہتے ہیں، میرے امام احمد رضا کو نہیں پتا تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ آپ نے صحیح تعلیمات دی ہوئی ہیں، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو آؤ، میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب مزارات اولیاء پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، قبر کو ہاتھ نہ لگاؤ، نہ قبر کو چومنا ہے، کیونکہ اس میں بھی حرمت کا شیبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کہے گا کہ سجدہ کر رہا ہے۔ منع کر دیا۔ تو آئیے میرے امام محمد رضا کو پڑھیے۔ جو لوگ بلیم کرتے ہیں وہ مجھے یقین ہے وہ نہیں پڑھتے، اور جن ان کے علماء نے پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ امام محمد رضا نے کیا لکھا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑے قد کا امام محمد رضا ہمیں عطا فرمایا ہوا۔